السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 28 پارہ 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا یہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے حرف پہ زبر کا ہونا الف مدہ کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا فَإِذَا تو اس نے بڑی بڑی غلطیاں کر دیں۔ فا کو ہم کسی صورت میں لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، جوڑ کر کے سن لیں آپ۔ فا زبر فا، حمزہ سے ای، فا ای، زال زبر الف زا، فا ای زا، ٹھیک ہے۔ قضیت الصلاۃ، قاف موٹا اور ضاد بھی موٹا کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ صاد کو ہم اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ صاد بھی حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صلاۃ، اب پر اور باریک کا فرق میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ لکھا ہے قضیت الصلاۃ، اگر ہم اس کو قاف ضاد اور صاد کو پر نہیں کریں گے یعنی کہ باریک پڑھیں گے تو ہم غلط پڑھیں گے، اور وہ کیسے ہوگا؟ قضیت الصلاۃ، یہ ہے۔ اس میں نہ تو تجوید ہے اور نہ ہی درست تلفظ کی ادائیگی ہے، تو اسے پڑھنا ہے قضیت الصلاۃ، تاپشتو نہیں ہوتا، تاپشتو، ٹھیک ہے۔ فانتشروا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے۔ یہ اخفا کا قاعدہ ہے جس میں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گزشتہ کسی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے۔ فانتشروا، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ فی الارض، را بھی پر اور ضاد بھی پر۔ را اس لیے پر کیونکہ را سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اور ضاد اس لیے پر کیونکہ ضاد ہے ہی پر پڑھے جانے والا حروف، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اچھا جی، وابتغوا، با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اب پر اور باریک دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، جبکہ ضاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اچھا آگے جناب، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، لفظ اللہ باریک اور لفظ اللہ یہ پر پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس سے پہلے پیش ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ اب باریک اور پر کیسے پڑھا جاتا ہے، دونوں کو اکٹھے سنیں۔ من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، دیکھ لیا آپ نے، یہ فرق ہوتا ہے پر اور باریک کے درمیان۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا اور کس لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ کثیرا لعلکم تفلحون، را کو پر پڑھیں گے لیکن لام کو دھیان دینا، اکثر لوگ جو ہیں وہ لام کو بھی پر پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ اللہ کے بغیر لام کسی بھی صورت میں آ جائے، لام پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا نہیں جاتا، نام ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لعلکم، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لعلکم، خواہ مخواہ اس کو پر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اسے ہم پڑھیں گے لعلکم تفلحون۔ واو ساکن سے پہلے حرف پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، رَأَوْا، یہ والا را بھی پر پڑ جائے گا کیونکہ اس را کے اوپر زبر ہے لیکن آگے واو لین ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ تجارتن، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ او لہون انفضوا، اس کو اب آپ غور سے دیکھیے گا،
یہاں پہ آپ کو دو حروف کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے. اکثر لوگ اس کو غلطی کرتے پڑھتے ہیں، لہوان فضو پڑھتے ہیں. نون کی وجہ سے یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کہ ویسے اگر نون نہ ہوتا تو یہ الف مدہ ہوتا، لیکن نون کو پڑھنے کے لیے اس لیے نون پہلے ہی لکھا ہوا ہے الف سے پہلے کہ نون پڑھا جائے گا اور الف نہیں پڑھا جائے گا. پھر سنیں اسے ہم کیسے پڑھیں گے، لہوان فضو. سمجھ آ گیا آپ کو؟ زواد پر کے ساتھ ساتھ مد کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ والی مد جو ہے 3 حرکات عربیہ کے برابر اس کی مقدار ہے، یعنی کہ اسے ہم پڑھیں گے فضو. ٹھیک ہے، الیہا الیہا وترکوک قائما. اس لفظ کو دیکھ لیں، تھوڑا سا مشکل ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ ہم تجوید میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے مدات کا بیان، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ والی مد جو ہے یہ 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑی لمبی والی مد ہے. کس طرح پڑھیں گے، قائما قل ما عند اللہ. اللہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے. خیر من اللہو. ٹھیک ہے، ادغام بالغنہ. نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے یا نون آ جائے یا واو آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ آتا ہے. اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئی تو اس پہ آپ میری ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. وَمِنَ التِّجَارَةِ. اچھا، یہاں پہ وقف کرنا ہے کیونکہ توا پہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے. جب ہم وقف کریں گے تو تا ہا بن جاتی ہے اور وہ بھی صرف گول تا. اگر سیدھی والی تا آئے گی تو وہ ہا نہیں بنی جائے گی بلکہ وہ تا ہی پڑھی جائے گی. تجارہ واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. خیر الرازقین. ہو گیا. اب ہم اس کو قرات کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قرات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ کا سانس کہیں پہ ٹوٹ رہا ہے تو آپ وہاں پہ وقف کریں. جیسا کہ آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تجارتن پہ، تو اسے آپ اس طریقے سے رکیں گے تجارہ. پھر اسے ملا کے کیسے پڑھیں گے، تجارتن او لہوا انفضوا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں اب چلتے ہیں تجوید کے قاعدے کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے خاص سیکھنے کے لیے. ہم نے حروف ہجا کے بارے میں آج پڑھنا تھا. حروف ہجا کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کی لکھیں. ہاں جی، حروف ہجا کسے کہتے ہیں اور حروف ہجا کتنے ہیں. آگے آپ نے لکھنا ہے حروف ہجا وہ حروف ہیں جو الگ الگ اور جدا جدا لکھے جاتے ہیں، ان کو حروف ہجا اور حروف مفردہ بھی کہتے ہیں. حروف مفردہ ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے اپنے پاس. آگے اس کی اگزامپل کیا ہے، الف سے لے کے یا تک تمام حروف ہجا ہیں، جیسا کہ الف، با،
یا جیم. ٹھیک ہے. اور حروف ہجا کل کتنے ہیں یہ بھی سوال میں تھا. حروف ہجا کل 29 ہیں یعنی کہ 29 ہیں. آج آپ نے پڑھ لی حروف ہجا کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو لائٹ نہیں لینا کہ بس یہ چھوٹی سی چیز ہے. آگے جب آپ ڈیٹیل میں تفصیل پڑھیں گے تجوید تو پھر آپ سے اسی زبان میں بات کی جائے گی. حروف ہجا حروف مفردہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ہیں. اجازت دیجیے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.